بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور تربیت کا ایک بہت بڑا سورس اپنے اسلاف صالحین کی سیرت اور کردار ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت میں بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کم عمری میں اسلام قبول کیا تھا، یعنی ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، اور اس کے علاوہ حضرت مصعب بن عمیر۔ بہت سے صحابہ نے کم عمری میں اور نوجوانی میں اسلام قبول کیا تھا، یعنی ان کی عمر 16 سال تھی، 17 سال تھی یا 18 سال تھی۔ اور پھر ان صحابہ نے جنہوں نے کم عمری اور نوجوانی میں اسلام قبول کیا اور پھر ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، یعنی وہ عمر کہ جس عمر میں ایک نوجوان ہمیشہ رونقوں کی طرف بڑھتا ہے، بازاروں کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی زندگی میں بڑی کشش موجود ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کر لے، وہ یہ کر لے، اور اپنے مختلف اس نے اہداف اور مقاصد بنائے ہوتے ہیں جو دنیاوی حوالے سے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نوجوانی کا، ایک شباب کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہ نفوس قدسیہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کی کہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے، تہجد ادا کرتے، رسول اللہ کی مجلس اور محفل میں بیٹھتے، جہاد میں، غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، اور جتنا بھی مال ہوتا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرتے۔ ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست اور ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی تقویٰ پر مبنی تھی۔ اگر یہ سیرت اور یہ کردار آج ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں تو ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی ہے، گمراہی ہے اور بد اخلاقی ہے، اس کا علاج کسی حد تک ممکن ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں، اسلاف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد ہمارے علماء، فقہا کہ جنہوں نے تقویٰ اور تزکیہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کی، اور کبھی بھی اپنے کردار کی سفید چادر کو داغدار نہیں ہونے دیا، اگر ان افراد اور ان نفوس قدسیہ کی سیرت اور کردار سے ہم اپنے نوجوان کو آگاہ کریں تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔